الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 69 تفسیر خزائن العرفان، پارہ 14، سورہ نحل، آیت نمبر 77، ترجمہ کنز الایمان مع تفسیر خزائن العرفان۔ انشاءاللہ تعالی پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے کمال علم کا بیان ہے کہ وہ جمیع غیوب کا جاننے والا ہے، اس پر کوئی چھپنے والی چیز پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس سے مراد علم قیامت ہے، اور قیامت کا معاملہ نہیں مگر جیسے ایک پلک کا مارنا، بلکہ اس سے بھی قریب، کیونکہ پلک مارنا بھی زمانہ چاہتا ہے جس میں پلک کی حرکت حاصل ہو، اور اللہ تعالیٰ جس چیز کا ہونا چاہے وہ کن فرماتے ہی ہو جاتی ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا کہ کچھ نہ جانتے تھے، اور اپنی پیدائش کی ابتدا اور اول فطرت میں علم و معرفت سے خالی تھے، اور تمہیں کان اور آنکھ اور دل دیے کہ ان سے اپنا پیدائشی جہل دور کرو کہ تم احسان مانو، اور علم و عمل سے فیض یاب ہو کر منعم یعنی نعمت دینے والے کا شکر بجا لاؤ، اور اس کی عبادت میں مشغول ہو، اور اس کے حقوق نعمت ادا کرو۔ کیا انہوں نے پرندے نہ دیکھے حکم کے باندھے آسمان کی فضا میں، انہیں کوئی نہیں روکتا گرنے سے، باوجود کہ جسم ثقیل یعنی بھاری جسم بالطبع گرنا چاہتا ہے سوا خدا کے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کو کہ اس نے انہیں ایسا پیدا کیا کہ وہ ہوا میں پرواز کر سکتے ہیں، اور اپنے جسم ثقیل کی طبیعت کے خلاف ہوا میں ٹھہرے رہتے ہیں، گرتے نہیں، اور ہوا کو ایسا پیدا کیا کہ اس میں ان کی پرواز ممکن ہے۔ ایماندار اس میں غور کر کے قدرت الہی کا اعتراف کرتے ہیں۔ اور اللہ نے تمہیں گھر دیے بسنے کو جن میں تم آرام کرتے ہو، اور تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے کچھ گھر بنائے، مثل خیمہ وغیرہ کے، جو تمہیں ہلکے پڑتے ہیں تمہارے سفر کے دن اور منزلوں پر ٹھہرنے کے دن، اور ان کی اون اور ببری یعنی اونٹ کے بال اور بالوں سے کچھ گرستی یعنی گھریلو ضروریات کا سامان، بچھانے اوڑھنے کی چیزیں۔ مسئلہ یہ آیت اللہ کی نعمتوں کے بیان میں ہے، مگر اس سے اشارتاً اون اور پشمینے یعنی اونی کپڑے اور بالوں کی طہارت اور ان سے نفع اٹھانے کی حلت ثابت ہوتی ہے، اور برتنے کی چیزیں ایک وقت تک۔ اور اللہ نے تمہیں اپنی بنائی ہوئی چیزوں، مکانوں، دیواروں، چھتوں، درختوں اور ابر یعنی بادلوں وغیرہ سے سائے دیے جس میں تم آرام کرتے ہو، اور تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ بنائی، غار وغیرہ کی امیر و غریب سب آرام کر سکیں، اور تمہارے لیے کچھ پہناوے بنائے کہ تمہیں گرمی سے بچائیں، اور کچھ پہناوے زرع و جوشن وغیرہ کہ لڑائی میں تمہاری حفاظت کریں، کہ تیر تلوار نیزے وغیرہ سے بچاؤ کا سامان ہو۔ یوں ہی اپنی نعمت تم پر پوری کرتا ہے۔
دنیا میں تمہارے حوائج و ضروریات کا سامان پیدا فرما کر کہ تم فرمان مانو اور اس کی نعمتوں کا اعتراف کر کے اسلام لاؤ اور دین برحق قبول کرو۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں اور اے سیدی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ آپ پر ایمان لانے اور آپ کی تصدیق کرنے سے اعراض کریں اور اپنے کفر پر جمے رہیں، تو اے محبوب تم پر نہیں مگر صاف پہنچا دینا، اور جب آپ نے پیام الہی پہنچا دیا تو آپ کا کام پورا ہو چکا اور نہ ماننے کا وبال ان کی گردن پر رہا۔ اللہ کی نعمت پہچانتے ہیں، یعنی جو نعمتیں کے ذکر کی گئی ان سب کو پہچانتے اور جانتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، پھر بھی اس کا شکر بجا نہیں لاتے۔ سدی کا قول ہے کہ اللہ کی نعمت سے سیدی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مراد ہیں۔ اس تقدیر پر مانی جی ہیں کہ وہ حضور کو پہچانتے اور سمجھتے ہیں کہ آپ کا وجود اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اور باوجود اس کے پھر اس سے منکر ہوتے ہیں اور دین اسلام قبول نہیں کرتے، اور ان میں اکثر کافر ہیں، معاند یعنی حاسدین کہ حسد و عناد سے کفر پر قائم رہتے ہیں، اور جس دن یعنی روز قیامت ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ جو ان کی تصدیق و تکذیب اور ایمان و کفر کی گواہی دے، اور یہ گواہ انبیاء ہیں علیہم السلام۔ پھر کافروں کو نہ اجازت ہو معذرت کی یا کسی کلام کی یا دنیا کی طرف لوٹنے کی، نہ وہ منائے جائیں، یعنی نہ ان سے عتاب و ملامت دور کی جائے، اور ظلم کرنے والے یعنی کفار جب عذاب دیکھیں گے اسی وقت سے نہ وہ ان پر سے ہلکا ہو نہ انہیں مہلت ملے، اور شرک کرنے والے جب اپنے شریکوں کو دیکھیں گے، بتوں وغیرہ کو جنہیں پوجتے تھے، کہیں گے اے ہمارے رب یہ ہیں ہمارے شریک کہ ہم تیرے سوا پوجتے تھے، تو وہ ان پر بات پھینکیں گے کہ تم بے شک جھوٹے ہو، جو ہمیں معبود بتاتے ہو ہم نے تمہیں اپنی عبادت کی دعوت نہیں دی۔ اور اس دن مشرکین اللہ کی طرف عاجزی سے گریں گے اور اس کے فرما بردار ہونا چاہیں گے، اور ان سے گم ہو جائیں گی جو بناوٹیں کرتے تھے۔ دنیا میں بتوں کو خدا کا شریک بتا کر جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، ہم نے عذاب پر عذاب بڑھایا، ان کے کفر کا عذاب اور دوسروں کو خدا کی راہ سے روکنے اور گمراہ کرنے کا عذاب، بدلہ ان کے فساد کا۔ اور جس دن ہم ہر گروہ میں ایک گواہ انہی میں سے اٹھائیں گے کہ ان پر گواہی دے، یہ گواہ انبیاء ہوں گے جو اپنی اپنی امتوں پر گواہی دیں گے۔ اور اے محبوب تمہیں ان سب پر امتوں اور ان کے شاہدوں پر جو انبیاء ہوں گے جیسا کہ دوسری آیت میں وارد ہوا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، شاہد بنا کر لائیں گے، اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے، جیسا کہ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء۔ اور ترمذی کی حدیث میں ہے سیدی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیش آنے والے فتنوں کی خبر دی، صحابہ نے ان سے خلاص یعنی چھٹکارے کا طریقہ دریافت کیا، فرمایا کتاب اللہ میں تم سے پہلے واقعات کی بھی خبر ہے، تم سے بعد کے واقعات کی بھی، اور تمہارے مابین کا علم بھی۔ حضرت ابن مسعود
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا جو علم چاہے وہ قرآن کو لازم کر لے، اس میں اولین و آخرین کی خبریں ہیں۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امت کے سارے علوم حدیث کی شرح ہیں اور حدیث قرآن کی، اور یہ بھی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کوئی حکم بھی فرمایا وہ وہی تھا جو آپ کو قرآن پاک سے مفہوم ہوا۔ ابو بکر بن مجاہد سے منقول ہے، انہوں نے ایک روز فرمایا کہ عالم میں کوئی چیز ایسی نہیں جو کتاب اللہ یعنی قرآن شریف میں مذکور نہ ہو۔ اس پر کسی نے ان سے کہا سراؤں یعنی مسافر خانے کا ذکر کہاں ہے؟ فرمایا اس آیت میں ہے، لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم الی آخرہ، یعنی آخر تک کی آیت مبارکہ۔ اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان گھروں میں جاؤ جو خاص کسی کی سکونت کے نہیں۔ ابن ابو الفضل مرسی نے کہا کہ اولین و آخرین کے علوم کہ تمام علوم قرآن پاک میں ہیں، غرض یہ کتاب جامع ہے جمیع علوم کی، جس کسی کو اس کا جتنا علم ملا ہے اتنا ہی جانتا ہے، اور ہدایت اور رحمت اور بشارت مسلمانوں کو۔ بے شک اللہ حکم فرماتا ہے انصاف اور نیکی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انصاف تو یہ ہے کہ آدمی لا الہ الا اللہ کی گواہی دے اور نیکی اور فرائض کا ادا کرنا، اور آپ ہی سے ایک اور روایت ہے کہ انصاف شرک کا ترک کرنا، اور نیکی اللہ کی اس طرح عبادت کرنا گویا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور دوسروں کے لیے وہی پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اگر وہ مومن ہو تو اس کی برکات ایمان کی ترقی تمہیں پسند ہو، اور اگر کافر ہو تو تمہیں یہ پسند آئے کہ وہ تمہارا اسلامی بھائی ہو جائے۔ انہی سے ایک اور روایت ہے، اس میں ہے کہ انصاف توحید ہے اور نیکی اخلاص، اور ان تمام روایتوں کا طرز بیان اگرچہ جدا جدا ہے لیکن مآل و مدعا ایک ہی ہے۔ اور رشتہ داروں کے دینے کا اور ان کے ساتھ صلہ رحمی اور نیک سلوک کرنے کا، اور منع فرماتا ہے بے حیائی یعنی ہر شرمناک مذموم قول و فعل، اور بری بات یعنی شرک و کفر و معاصی، تمام ممنوعات شرعیہ، اور سرکشی سے یعنی ظلم و تکبر سے۔ ابن عیینہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ عدل ظاہر و باطن دونوں میں برابر حق و طاعت بجا لانے کو کہتے ہیں، اور احسان یہ ہے کہ باطن کا حال ظاہر سے بہتر ہو، اور فحشاء و منکر و بغض یہ ہے کہ ظاہر اچھا ہو اور باطن ایسا نہ ہو۔ بعض مفسرین نے فرمایا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا حکم دیا اور 3 سے منع فرمایا۔ عدل کا حکم دیا اور وہ انصاف و مساوات ہے، اقوال و افعال میں اس کے مقابل فحشاء یعنی بے حیائی ہے، وہ قبیح اقوال و افعال ہیں، اور احسان کا حکم فرمایا وہ یہ ہے کہ جس نے ظلم کیا اس کو معاف کرو، اور جس نے برائی کی اس کے ساتھ بھلائی کرو۔ اس کے مقابل منکر ہے یعنی محسن کے احسان کا انکار کرنا، اور تیسرا حکم اس آیت میں رشتہ داروں کو دینے اور ان کے ساتھ صلہ رحمی و شفقت و محبت کا فرمایا۔ اس کے مقابل بغض ہے، اور وہ اپنے آپ کو اونچا کھینچنا اور اپنے علاقہ داروں کے حقوق تلف کرنا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت تمام خیر و شر کے بیان کو جامع ہے۔ یہی آیت حضرت عثمان بن مظعون کے اسلام کا سبب ہوئی، جو فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نزول سے ایمان میرے دل میں جگہ پکڑ گیا۔ اس آیت کا اثر اتنا زبردست ہوا کہ ولید بن مغیرہ اور ابو جہل جیسے سخت دل کفار کی زبانوں پر بھی اس کی تعریف آ ہی گئی، اس لیے یہ آیت ہر خطبہ کے آخر میں پڑھی جاتی ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى
وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ عربی میں نے اس لیے پڑھ کے سنائی کہ آپ کو یاد آ جائے جب بھی آپ خطبہ انشاءاللہ تعالیٰ سنا کریں گے تو یہ آیت مبارکہ اور یہ فرمان اور یہ آیت کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ذہن مبارک میں گردش کرے گا۔ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ تم دھیان کرو اور اللہ کا عہد پورا کرو۔ یہ آیت ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کی تھی۔ انہیں اپنے عہد کے وفا کرنے کا حکم دیا گیا اور یہ حکم انسان کی ہر عہد، نیک اور وعدہ کو شامل ہے۔ جب قول باندھو اور قسمیں مضبوط کر کے نہ توڑو، اور تم اللہ کو اس کے نام کی قسم کھا کر اپنے اوپر ضامن کر چکے ہو۔ بے شک اللہ تمہارے کام جانتا ہے، اور تم عہد اور قسمیں توڑ کر اس عورت کی طرح نہ ہو جس نے اپنا سوت مضبوطی کے بعد ریزہ ریزہ کر کے توڑ دیا۔ مکہ مکرمہ میں ریتہ بنت عمرو ایک عورت تھی جس کی طبیعت میں بہت وہم تھا اور عقل میں فطور۔ وہ دوپہر تک محنت کر کے سوت کاتا کرتی اور اپنی باندیوں سے بھی کتواتی، اور دوپہر کے وقت اس کاتے ہوئے کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر ڈالتی اور باندیوں سے بھی توڑواتی۔ یہی اس کا معمول تھا۔ معنی یہ ہیں کہ اپنے عہد کو توڑ کر اس عورت کی طرح بے وقوف نہ بنو۔ اپنی قسمیں آپس میں ایک بے اصل بہانہ بناتے ہو کہ کہیں ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ نہ ہو۔ مجاہد کا قول ہے کہ لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ ایک قوم سے حلف کرتے اور جب دوسری قوم اس سے زیادہ تعداد یا مال یا قوت میں پاتے تو پہلوں سے جو حلف کیے تھے توڑ دیتے اور اب دوسرے سے حلف کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرمایا اور عہد کے وفا کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تو اس سے تمہیں آزماتا ہے کہ مطیع اور عاصی ظاہر ہو جائے، اور ضرور تم پر صاف ظاہر کر دے گا قیامت کے دن اعمال کی جزا دے کر جس بات میں جھگڑتے تھے دنیا کے اندر۔ اور اللہ چاہتا تو تم کو ایک ہی امت کرتا کہ تم سب ایک دین پر ہوتے، لیکن اللہ گمراہ کرتا ہے اپنے عدل سے جسے چاہے اور راہ دیتا ہے اپنے فضل سے جسے چاہے، اور ضرور تم سے روز قیامت تمہارے کام پوچھے جائیں گے جو تم نے دنیا میں کیے، اور اپنی قسمیں آپس میں بے اصل بہانہ نہ بنا لو کہ کہیں کوئی پاؤں راہ حق و طریقہ اسلام سے جمنے کے بعد لغزش نہ کرے اور تمہیں برائی چکھنی ہو، یعنی عذاب بدلہ اس کا کہ اللہ کی راہ سے روکتے تھے، اور تمہیں بڑا عذاب ہو آخرت میں، اور اللہ کے عہد پر تھوڑے دام مول نہ لو، اس طرح کہ دنیا ناپائیدار کے قلیل نفع پر اس کو توڑ دو۔ بے شک وہ جزا و ثواب جو اللہ کے پاس ہے تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ جو تمہارے پاس ہے سامان دنیا یہ سب فنا ہو جائے گا اور ختم ہو چکے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے اس کا خزانہ رحمت و ثواب آخرت ہمیشہ رہنے والا ہے، اور ضرور ہم صبر کرنے والوں کو ان کا وہ صلہ دیں گے جو ان کے سب سے اچھے کام کے قابل ہو، یعنی ان کی ادنا سی ادنا نیکی پر بھی وہ اجر و ثواب دیا جائے گا جو وہ اپنی اعلیٰ نیکی پر پاتے۔ جو اچھا کام کرے مرد ہو یا عورت اور ہو مسلمان، یہ ضرور شرط ہے کیونکہ کفار کی اعمال بیکار ہیں۔ عمل صالح کے موجب ثواب ہونے کے لیے ایمان شرط ہے، تو ضرور ہم اسے اچھی زندگی جلائیں گے، دنیا میں رزق حلال اور قناعت عطا فرما کر اور آخرت میں جنت کی نعمتیں دے کر۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اچھی زندگی سے لذت عبادت مراد ہے، حکمت
مومن اگرچہ فقیر بھی ہو، اس کی زندگانی دولت مند کافر کی عیش سے بہتر اور پاکیزہ ہے، کیونکہ مومن جانتا ہے کہ اس کی روزی اللہ کی طرف سے ہے، جو اس نے مقدر کیا اس پر راضی ہوتا ہے، اور مومن کا دل حرص کی پریشانیوں سے محفوظ اور آرام میں رہتا ہے، اور کافر جو اللہ پر نظر نہیں رکھتا وہ حریص رہتا ہے اور ہمیشہ رنج و تعب یعنی دکھ اور تحصیل مال کی فکر میں پریشان رہتا ہے، اور ضرور انہیں ان کا نیک یعنی اجر دیں گے جو ان کے سب سے بہتر کام کے لائق ہو۔ تو جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے، یعنی قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، یہ مستحب ہے۔ اعوذ کے مسائل سورہ فاتحہ کی تفسیر میں مذکور ہو چکے۔ بے شک اس کا کوئی قابو ان پر نہیں جو ایمان لائے اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وہ شیطانی وسوسے قبول نہیں کرتے، اس کا قابو تو انہی پر ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور اسے شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدلیں اور اپنی حکمت سے ایک حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم دیں، شان نزول، مشرکین مکہ اپنی جہالت سے نسخ پر اعتراض کرتے تھے اور اس کی حکمتوں سے ناواقف ہونے کے باعث اس کو تمسخر بناتے تھے، اور کہتے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک روز ایک حکم دیتے ہیں، دوسرے روز اور دوسرا ہی حکم دیتے ہیں، وہ اپنے دل سے باتیں بناتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ خوب جانتا ہے جو اتارتا ہے کہ اس میں کیا حکمت اور اس کے بندوں کے لیے اس میں کیا مصلحت ہے۔ کافر کہیں تم تو دل سے بنا لاتے ہو، اللہ تعالیٰ نے اس پر کفار کی تجہیل فرمائی اور ارشاد کیا بلکہ ان میں اکثر کو علم نہیں، وہ نسخ و تبدیل کی حکمت و فوائد سے خبردار نہیں، اور یہ بھی نہیں جانتے کہ قرآن کریم کی طرف افتراء کی نسبت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جس کلام کے مثل بنانا قدرت بشری سے باہر ہے وہ کسی انسان کا بنایا ہوا کیسے ہو سکتا ہے۔ لہٰذا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خطاب ہوا، تم فرماؤ اسے پاکیزگی کی روح یعنی حضرت جبریل علیہ السلام نے اتارا تمہارے رب کی طرف سے ٹھیک ٹھیک، کہ اس سے ایمان والوں کو ثابت قدم کرے اور ہدایت اور بشارت مسلمانوں کو۔ اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی آدمی سکھاتا ہے، جس کی طرف ڈھالتے یعنی اشارہ کرتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے اور یہ روشن عربی زبان۔ قرآن کریم کی حلاوت اور اس کے علوم کی نورانیت جب قلوب کی تسخیر یعنی دلوں کو اپنی طرف مائل کرنے لگی اور کفار نے دیکھا کہ دنیا اس کی گرویدہ ہوتی چلی جاتی ہے اور کوئی تدبیر اسلام کی مخالفت میں کامیاب نہیں ہوتی، تو انہوں نے طرح طرح کی افطرا اٹھانے، بہتان لگانے شروع کیے، کبھی اس کو سحر بتایا، کبھی پہلوں کے قصے اور کہانیاں کہا، کبھی یہ کہا کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ خود بنا لیا ہے، اور ہر طرح کوشش کی کہ کسی طرح لوگ اس کتاب مقدس کی طرف سے بدگماں ہوں۔ انہی مکاریوں میں سے ایک مکر یہ بھی تھا کہ انہوں نے ایک عجمی غلام کی نسبت یہ کہا کہ وہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے۔ اس کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ ایسی باطل باتیں دنیا میں کون قبول کر سکتا ہے؟ جس غلام کی طرف کفار نسبت کرتے ہیں وہ تو عجمی ہے، ایسا کلام بنانا اس کے تو کیا امکان میں ہوتا؟ تمہارے فصحاء و بلغاء جن کی زبان دانی پر اہل عرب کو فخر و ناز ہے، وہ سب کے سب حیران ہیں، اور چند جملے قرآن کی مثل بنانا انہیں محال اور ان کی قدرت سے باہر ہے، تو ایک عجمی کی طرف ایسی نسبت کس قدر باطل اور بے شرمی کا فعل ہے۔ خدا کی شان جس غلام کی طرف کفار یہ نسبت کرتے تھے اس کو بھی اس کلام کی اعجاز نے تسخیر کیا، اور وہ بھی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلقہ بگوش طاعت ہوا اور صدق و اخلاص کے ساتھ ایمان لایا۔
بے شک وہ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اور اس کی تصدیق نہیں کرتے، اللہ انہیں راہ نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بس سبب انکار قرآن و تکذیب رسول علیہ السلام کے۔ جھوٹ بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی جھوٹ بولنا اور افطرا کرنا بے ایمانوں کا ہی کام ہے۔ مسئلہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جھوٹ کبیرہ گناہوں میں بدترین گناہ ہے، اور وہی جھوٹے ہیں جو ایمان لا کر اللہ کا منکر ہو، اس پر اللہ کا غضب سوا اس کے جو مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو، وہ مغضوب نہیں۔ شان نزول، یہ آیت عمار بن یاسر کے حق میں نازل ہوئی۔ انہیں اور ان کے والد یاسر اور ان کی والدہ سمیہ اور صہیب اور بلال اور خباب اور سالم رضی اللہ تعالی عنہم کو پکڑ کر کفار نے سخت سخت ایذائیں دیں تاکہ وہ اسلام سے پھر جائیں، لیکن یہ حضرات نہ پھرے، تو کفار نے حضرت عمار کے والدین کو بہت بے رحمیوں سے قتل کیا، اور عمار ضعیف تھے، بھاگ نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے مجبور ہو کر جب دیکھا کہ جان پر بن گئی تو بادل ناخواستہ کلمہ کفر کا تلفظ کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ عمار کافر ہو گئے۔ فرمایا ہرگز نہیں، عمار سر سے پاؤں تک ایمان سے پر ہیں، اور اس کے گوشت اور خون میں ذوق ایمانی سرایت کر گیا ہے۔ پھر حضرت عمار روتے ہوئے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ عمار نے عرض کیا اے خدا کے رسول، بہت ہی برا ہوا اور بہت ہی برے کلمے میری زبان پر جاری ہوئے۔ ارشاد فرمایا اس وقت تیرے دل کا کیا حال تھا؟ عرض کیا دل ایمان پر خوب جمع ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شفقت و رحمت فرمائی اور فرمایا کہ اگر پھر ایسا اتفاق ہو تو یہی کرنا چاہیے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ مسئلہ آیت سے معلوم ہوا کہ حالات اکراہ یعنی کفر پر مجبور کیے جانے کی حالت میں اگر دل ایمان پر جمع ہوا ہو تو کلمہ کفر کا اجرا یعنی زبان پر جاری کرنا جائز ہے، جبکہ آدمی کو اپنے جان یا کسی عضو کے تلف یعنی ضائع ہونے کا خوف ہو۔ مسئلہ اگر اس حالت میں بھی صبر کرے اور قتل کر ڈالا جائے تو وہ ماجور یعنی ثواب پائے گا اور شہید ہوگا، جیسا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کیا اور وہ سولی پر چڑھا کر شہید کر ڈالے گئے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں سید الشہداء فرمایا۔ مسئلہ جس شخص کو مجبور کیا جائے اگر اس کا دل ایمان پر جمع ہوا نہ ہو، وہ کلمہ کفر زبان پر لانے سے کافر ہو جائے گا، معاذ اللہ۔ مسئلہ اگر کوئی شخص بغیر مجبوری کے تمسخر یا جہل سے کلمہ کفر زبان پر جاری کرے، کافر ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ہاں، وہ جو دل کھول کر رضامندی اور اعتقاد کے ساتھ کافر ہو، ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کو بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی آخرت سے پیاری جانی، اور یہ دنیا ارتداد یعنی مرتد ہونے پر اقدام کرنے کا سبب ہے، اور اس لیے کہ اللہ ایسے کافروں کو راہ نہیں دیتا۔ یہ ہیں وہ جن کے دل اور کان اور آنکھوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے، نہ وہ تدبر یعنی انجام پر غور کرتے ہیں، نہ مواعظ و نصائح پر کان رکھتے ہیں، نہ طریقے رشد و ثواب کو دیکھتے ہیں۔ وہی غفلت میں پڑے ہیں کہ اپنی عاقبت و انجام کار کو نہیں سوچتے۔ آپ ہی ہوا کہ آخرت میں وہی خراب ہیں کہ ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ پھر بے شک تمہارا رب ان کے لیے جنہوں نے اپنے گھر چھوڑے اور مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کو ہجرت کی، بعد اس کے کہ ستائے گئے، کفار نے ان پر سختیاں کی اور انہیں کفر پر مجبور کیا، پھر انہوں نے ہجرت کے بعد جہاد کیا اور صابر رہے،
بے شک تمہارا رب اس ہجرت و جہاد و صبر کے بعد ضرور بخشنے والا ہے، مہربان۔ جس دن ہر جان اپنی ہی طرف جھگڑتی آئے گی، وہ روز قیامت ہے جب ہر ایک نفسی نفسی کہتا ہوگا اور سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اور ہر جان کو اس کا کیا پورا بھر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ روز قیامت لوگوں میں خصومت یعنی دشمنی یہاں تک بڑھے گی کہ روح و جسم میں جھگڑا ہوگا۔ روح کہے گی یا رب، نہ میرے ہاتھ تھا کہ میں کسی کو پکڑتی، نہ پاؤں تھا کہ چلتی، نہ آنکھ تھی کہ دیکھتی۔ جسم کہے گا یا رب، میں تو لکڑی کی طرح تھا، نہ میرا ہاتھ پکڑ سکتا تھا، نہ پاؤں چل سکتا تھا، نہ آنکھ دیکھ سکتی تھی۔ جب یہ روح نوری شعاع کی طرح آئی تو اس سے میری زبان بولنے لگی، آنکھ بینا ہو گئی، پاؤں چلنے لگا، جو کچھ کیا اس نے کیا۔ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرمائے گا کہ ایک اندھا اور ایک لولا دونوں ایک باغ میں گئے۔ اندھے کو تو پھل نظر نہیں آتے تھے اور لولے کا ہاتھ ان تک نہیں پہنچتا تھا، تو اندھے نے لولے کو اپنے اوپر سوار کر لیا۔ اس طرح انہوں نے پھل توڑے تو سزا کے وہ دونوں مستحق ہوئے۔ اس لیے روح و جسم دونوں ملزم ہیں۔ اور اللہ نے کہاوت بیان فرمائی ایسے لوگوں کے لیے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا اور وہ اس نعمت پر مغرور ہو کر ناشکری کرنے لگے، کافر ہو گئے، یہ سبب اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا ہوا۔ ان کی مثال ایسی سمجھو جیسے کہ ایک بستی مثل مکہ کے کہ امان و اطمینان سے تھی، نہ اس پر غنیم چڑھتا، دشمن حملہ کرتا، نہ وہاں کے لوگ قتل و قید کی مصیبت میں گرفتار کیے جاتے۔ ہر طرف سے اس کی روزی کثرت سے آتی تو وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگی، اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تکذیب کی تو اللہ نے اسے یہ سزا چکھائی کہ اسے بھوک اور ڈر کا پہناوا پہنایا کہ 7 برس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بد دعا سے قحط اور خشک سالی کی مصیبت میں گرفتار رہے، یہاں تک کہ مردار کھاتے تھے۔ پھر امن و اطمینان کی بجائے خوف و ہراس ان پر مسلط ہوا اور ہر وقت مسلمانوں کے حملے اور لشکر کشی کا اندیشہ رہنے لگا۔ بدلہ ان کے کیے کا، اور بے شک ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول تشریف لایا، یعنی سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں عذاب نے پکڑا بھوک اور خوف کے، اور وہ بے انصاف تھے تو اللہ کی دی ہوئی روزی جو اس نے سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے عطا فرمائی، حلال پاکیزہ کھاؤ، بجائے ان حرام اور خبیث اموال کے جو کھایا کرتے تھے، لوٹ غصب اور خبیث مکاسب یعنی پیشے سے حاصل کیے ہوئے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک اس آیت میں مخاطب مسلمان ہیں، اور ایک قول مفسرین کا یہ بھی ہے کہ مخاطب مشرکین مکہ ہیں۔ قلبی نے کہا کہ جب اہل مکہ قحط کے سبب بھوک سے پریشان ہوئے اور تکلیف کی برداشت نہ رہی تو ان کے سرداروں نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ سے دشمنی تو مرد کرتے ہیں، عورتوں اور بچوں کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے اس کا خیال فرمائیے۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ ان کے لیے طعام لے جایا جائے۔ اس آیت میں اس کا بیان ہوا۔ ان دونوں قولوں میں اول صحیح تر ہے۔ اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم اسے پوجتے ہو۔ تم پر تو یہی حرام کیا ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت، اور وہ جس کے ذبح کرتے وقت غیر خدا کا نام پکارا گیا، یعنی اس کو بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا۔ پھر جو لاچار ہو اور ان حرام چیزوں میں سے کچھ کھانے پر مجبور ہو، نہ خواہش کرتا اور نہ حد سے بڑھتا، یعنی بقدر ضرورت پر صبر کر کے، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
اور نہ کہو اسے جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ اللہ پر جھوٹ باندھو۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ اپنی طرف سے بعض چیزوں کو حلال بعض چیزوں کو حرام کر لیا کرتے تھے اور اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیا کرتے تھے۔ اس کی ممانعت فرمائی گئی اور اس کو اللہ پر افطرا فرمایا گیا۔ آج کل بھی جو لوگ اپنی طرف سے حلال چیزوں کو حرام بتا دیتے ہیں، جیسے میلاد شریف کی شیرینی، فاتحہ 11ویں، عرس وغیرہ اصال ثواب کی چیزیں جن کی حرمت شریعت میں وارد نہیں ہوئی، انہیں اس آیت کے حکم سے ڈرنا چاہیے کہ ایسی چیزوں کی نسبت یہ کہہ دینا کہ یہ شرعاً حرام ہیں، اللہ تعالیٰ پر افطرا کرنا ہے۔ بے شک جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا بھلا نہ ہوگا، تھوڑا برتنا ہے، اور دنیا کی چند روزہ آسائش ہے جو باقی رہنے والی نہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے آخرت میں۔ اور خاص یہودیوں پر ہم نے حرام فرمائیں وہ چیزیں جو پہلے تمہیں سنائیں۔ سورہ انعام میں آیت وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، یہ آیت پوری ہے میں، اور ہم نے ان پر ظلم نہ کیا، ہاں وہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، بغاوت اور معصیت کا ارتکاب کر کے جس کی سزا میں وہ چیزیں ان پر حرام ہوئیں، جیسا کہ آیت فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ میں ارشاد فرمایا گیا، پھر بے شک تمہارا رب ان کے لیے جو نادانی سے بغیر انجام سوچے برائی کر بیٹھیں پھر اس کے بعد توبہ کریں اور سنور جائیں، بے شک تمہارا رب اس کے بعد یعنی توبہ کے ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک ابراہیم ایک امام تھا، نیک خصائل اور پسندیدہ اخلاق اور حمیدہ صفات کا جامع، اللہ کا فرمان بردار اور سب سے جدا، دین اسلام پر قائم اور مشرک نہ تھا۔ اس میں کفار قریش کی تکذیب ہے جو اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر خیال کرتے تھے، اس کے احسانوں پر شکر کرنے والا، اور اللہ نے اسے چن لیا اپنی نبوت و خلت کے لیے اور اسے سیدھی راہ دکھائی، اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی، رسالت و اموال و اولاد و ثناء حسن و قبول عام کہ تمام ادیان والے مسلمان اور یہود و نصارہ اور عرب کے مشرکین سب ان کی عظمت کرتے اور ان سے محبت کرتے ہیں، اور بے شک وہ آخرت میں شایان قرب ہے۔ پھر ہم نے تمہیں وحی بھیجی کہ دین ابراہیم کی پیروی کرو جو ہر باطل سے الگ تھا اور مشرک نہ تھا۔ اتباع سے مراد یہاں عقائد و اصول دین میں موافقت کرنا ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس اتباع کا حکم کیا گیا، اس میں آپ کی عظمت و منزلت اور رفعت درجت یعنی بلند درجات کا اظہار ہے کہ آپ کا دین ابراہیمی کی موافقت فرمانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان کے تمام فضائل و کمالات میں سب سے اعلیٰ فضل و شرف ہے، کیونکہ آپ اکرم الاولین والآخرین ہیں، جیسا کہ صحیح حدیث میں وارد ہوا، اور تمام انبیاء اور کل خلق سے آپ کا مرتبہ افضل و اعلیٰ ہے، سب سے پہلے آپ ہیں اور باقی سب آپ کے طفیل، آپ بادشاہ ہیں، باقی سب آپ کی رعایا ہے۔ ہفتہ تو انہی پر رکھا گیا تھا جو اس میں مختلف ہو گئے، یعنی شنبہ کی تعظیم اور سروز شکار ترک کرنا اور وقت کو عبادت کے لیے فارغ کرنا یہود پر فرض کیا گیا تھا، اور اس کا واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں روز جمعہ کی تعظیم کا حکم فرمایا تھا اور ارشاد کیا تھا کہ ہفتہ میں ایک دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خاص کرو، اس دن میں کچھ کام نہ کرو۔ اس میں انہوں نے اختلاف کیا اور کہا وہ دن جمعہ نہیں بلکہ سنیچر ہونا چاہیے، بجز ایک چھوٹی سی جماعت کے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل میں جمعہ پر ہی راضی ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کو سنیچر کی اجازت دے دی اور شکار حرام فرما کر ابتلا یعنی امتحان میں ڈال دیا، تو جو لوگ جمعہ پر راضی ہو گئے تھے وہ تو مطیع رہے اور انہوں نے اس حکم کی فرما برداری کی، باقی لوگ صبر نہ کر سکے، انہوں نے شکار کیے اور نتیجہ یہ ہوا
کے مسخ کیے گئے۔ یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف میں بیان ہو چکا۔ اور بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں اختلاف کرتے تھے۔ اس طرح کے مطیع کو ثواب دے گا اور عاصی کو عقاب یعنی عذاب فرمائے گا۔ اس کے بعد سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا جاتا ہے، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ، یعنی خلق کو دین اسلام کی دعوت دو، پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ پکی تدبیر سے وہ دلیل محکم مراد ہے جو حق کو واضح اور شبہات کو زائل کر دے، اور اچھی نصیحت سے ترغیبات و ترہیبات مراد ہیں، اور ان سے اس طریقہ پر بحث کرو جو سب سے بہتر ہو۔ بہتر طریق سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی آیات اور دلائل سے بلائیں۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ دعوت حق اور اظہار حقانیت دین کے لیے مناظرہ جائز ہے۔ بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکا، اور وہ خوب جانتا ہے راہ والوں کو۔ اور اگر تم سزا دو تو ویسی ہی سزا دو جیسی تکلیف تمہیں پہنچائی تھی، یعنی سزا بقدر جنایت جرم کے برابر ہو، اس سے زائد نہ ہو۔ شان نزول: جنگ احد میں کفار نے مسلمانوں کے شہداء کے چہروں کو زخمی کر کے ان کی شکلوں کو تبدیل کیا تھا، اور ان کے پیٹ چاک کیے تھے، ان کی اعضاء کاٹے تھے۔ ان شہداء میں حضرت حمزہ بھی تھے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو حضور کو بہت صدمہ ہوا، اور حضور نے قسم کھائی کہ ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ 70 کافروں سے لیا جائے گا، اور 70 کا یہی حال کیا جائے گا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور نے وہ ارادہ ترک فرمایا اور اپنی قسم کا کفارہ دیا۔ مسئلہ: مثلہ یعنی ناک کان وغیرہ کاٹ کر کسی کی ہیئت کو تبدیل کرنا شرع میں حرام ہے۔ اور اگر تم صبر کرو اور انتقام نہ لو تو بے شک صبر والوں کو صبر سب سے اچھا۔ اور اے محبوب تم صبر کرو، اور تمہارا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور ان کا غم نہ کھاؤ اگر وہ ایمان نہ لائیں، اور ان کے فریبوں سے دل تنگ نہ ہو، کیونکہ ہم تمہارے معین و ناصر ہیں۔ بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو ڈرتے ہیں اور جو نیکیاں کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ نحل بھی مکمل ہوئی اور 14واں پارہ بھی مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں 15ویں پارے سے آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔